अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी सीरीज़ तालूत की वापसी बाय एम ए राहत। एक शाम हम होटल में बैठे थे कि यकायक तालूत ने चीख मारकर रासिम को पुकारा और फिर मेरे देखते ही देखते धुएं में तहलील होकर नज़रों से ओझल हो गया। अब मैं दुनिया में बेयारो मददगार रह गया था। मेरे पास ना तो पैसे थे ना ही अपनी शक्ल। मजबूर होकर मैंने एक जगह नौकरी तो कर ली और एक सस्ते से होटल में क़याम कर लिया। मैं अपनी कंपनी के काम से हिंदुस्तान गया और वहाँ रतनाम से मिला, जो एक अज्ञानी शख्स था। वो मेरे चेहरे को तब्दील तो ना कर सका, लेकिन उसने बताया तालूत अभी जिंदा है। मैं तेहरान लौटा तो एक रात एक गोल आंखों वाला बूढ़ा शख्स मेरे पास आया और उसने खुद को रासिम का दोस्त कहकर एक लिफाफा मेरे हवाले कर दिया। लिफाफा देते ही वो गायब हो गया। लिफाफे में रासिम का खत था, जिसमें तालूत पर टूटने वाले मुजालिम की दास्तान थी। उसमें चंद लोगों के पते दर्ज थे कि मैं उनसे मदद लूँ। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मुझे एक मलंगनी औरत मिल गई, जिससे मेरी दोस्ती हो गई। एक दिन शहर की एक गली में एक फ़कीर रास्ता रोके पड़ा था। यही सैयदी पाशा था। वह मुझे एक वीराने में ले गया और मुझे कब्र खोदने के लिए एक बेलचा दिया, जिसमें उसे मरने के बाद दफन होना था। मैंने कब्र खोदी तो हर तरफ चीखें गूंजने लगी। सैयदी पाशा ने की बात को ख़त्म कर दिया था। सैयदी पाशा भी मर चुका था। मैंने उसे कब्र में लाकर दफन कर दिया। जब मैं दुआ मांग रहा था तो तालूत और रासिम भी आ गए। हम आपस में गले मिले और उस वडेरे को सज़ा देने चल पड़े, जिसने मुझे कोडल शाह से ख़रीदा था। हमने उसकी कैद से तमाम को रिहा कराया और उसे भी सज़ा दी। यहाँ से हम घोड़ों पर बैठकर चल पड़े। एक बूढ़े को लकड़ी चोरी करने के इल्ज़ाम में महकमे जंगलात वालों ने पकड़ लिया था। हमने उसे रिहाई दिलाई और उसकी बेटी की शादी ज़िम्मेदार गुलाम कादिर से करा दी, जिसने उसे ज़बरदस्ती अपने घर डाल रखा था। अब हम सीधे अपने मकान पर पहुँचे। शकील और अफशां की खुशी का कोई ठिकाना ना था। एक नई हस्ती जीनत खाला से भी हमारी मुलाकात हुई, जो तमाम घर का काम संभाले हुए थी। अब हमने जमशेद बरादरान से इंतकाम लेने का फ़ैसला कर लिया। हमने लाहौर के ताजिर रियाज कुरैशी और सदीक अंसारी का भेस बदला और उनकी फैक्ट्री में पहुंच गए। हमने उन्हें करोड़ों रुपए के कालीन बनाने का ऑर्डर दिया और यह शर्त रखी कि 6 माह के बाद अगर कालीन तैयार ना हुए तो उनको हर्जाना अदा करना पड़ेगा। उन्होंने अपने वकील से मशवरे के बाद तमाम दस्तावेज़ात तैयार कर लीं। हमने 25% रकम उन्हें बतौर एडवांस अदा कर दी। इसके बाद एक दावत का इंतज़ाम किया गया और तमाम खानों को तालूत ने बदज़ायका बना दिया। फुरकान अपने खानसामा को सज़ा देने गया तो तालूत के करिश्मों की बदौलत उसे मुआफ़ी मांग कर आना पड़ा। तालूत ने फुरकान के बेटे जलाल को भी बहुत सज़ा दी, जो साहिल समुंदर पर अपने साथियों के हमरा नौजवान लड़कियों को तंग कर रहा था। इसी दौरान फुरकान ने शकीला, अफशां और तसद्दक को गिरफ्तार करा लिया। तालूत ने उन सबकी जी खोलकर दुर्गत बनाई और फुरकान ने भयानक इंतकाम लेने का फ़ैसला किया। फुरकान के हुक्म पर एक बदमाश शीदे ने मुझे और तालूत को अगवा कराया और एक वीरान जगह में बंद कर दिया। हम रात को वहाँ से चले आए और फुरकान के हाथों शीदे को कत्ल करा दिया। फुरकान पर कत्ल का मुकदमा चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो ज़मानत पर रिहा हुआ। 6 माह बाद जब तमाम कालीन बन गए तो तालूत ने फुरकान और इमरान के भेस में अपने आदमी भेजकर तमाम माल निकलवा कर समुंदर बुर्द करा दिया। अब जमशेद बरादरान की मुकम्मल तबाही यकीनी थी। वक्त मुकर्रा पर हम फुरकान बरादरान से अपना माल वसूल करने पहुँचे। सुल्तान हमें गोदाम में ले गया, लेकिन वहाँ माल मौजूद नहीं था। वह सब लोग बौखला गए। छोटे भाइयों ने बड़े भाइयों पर माल की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया। चौकीदारों ने भी कहा कि उनकी मर्ज़ी से माल ट्रकों पर लादा गया था। चालान बुक और गेट पास वगैरह पर फुरकान के दस्तखत मौजूद थे। रकम की अदायगी के लिए मजबूरन फुरकान बरादरान को अपना कारखाना फ़रोख्त करना पड़ा, जो सबसे ज़्यादा पैसे देकर हमने ख़रीद लिया। जो रकम उनके पास बची वो पांचों भाइयों ने आपस में तकसीम कर ली ताकि वो अलग अलग कारोबार कर सकें। जीनत खाला को हमने बता दिया और इस तमाम कार्रवाई से आगाह किया। इस पर उन्होंने बताया कि मजबूरन वैसा कर रही थी क्योंकि उनके नाना ने लाहौर में मरते वक्त एक कोठी उनके और फुरकान की बीवी के नाम कर दी थी। लेकिन फुरकान उनका हिस्सा नहीं दे रहा था और कह रहा था कि पहले फुरकान के लिए हमारी जासूसी करें, फिर वो हिस्सा देगा। हमने फुरकान को समझाया कि वो हिस्सा दे दे, लेकिन वो नहीं माना। आखिर हमने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर कर दी और इसके साथ ही असल वसीयतनामा भी उसकी सेफ से निकाल लिया। अब तो वो बहुत घबराया और हिस्सा देने पर तैयार हो गया। वसीयतनामे की चोरी पर पांचों भाइयों में लड़ाई हुई और उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, जो हमने ख़रीद लिया। उन्हीं दिनों हमारे पड़ोस का एक मकान बहुत बड़े स्मगलर हशमत ने ख़रीद लिया। वो अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए हमारा मकान भी हासिल करना चाहता था। पहले तो उसने हमसे मकान ख़रीदना चाहा, लेकिन इनकार करने पर वो हमारे खिलाफ कोई ख़तरनाक मंसूबा बनाने लगा। हम भी खुश थे कि देखें हम मकान छोड़कर कौन भागता है। हमारे नए पड़ोसी हर कीमत पर हमसे हमारा मकान खाली करवाना चाहते थे। हशमत ने एक जेवरात का संदूकचा हमारे पास रखवाया।
اس میں اوپر تو زیورات تھے اور اندرونی خانے میں کئی لاکھ روپے کی کوکین بھری ہوئی تھی۔ حشمت کے کارندے نے چھاپا مار کر کوکین برآمد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے کوکین نکال کر اس کی جگہ پسی ہوئی شکر رکھ دی۔ ASI رحمت الہی کو منہ کی کھانی پڑی۔ حشمت کی کئی لاکھ روپے کی کوکین ہم نے ہضم کر لی۔ انہی دنوں ہمارا چوکیدار اپنی بیمار بیوی سے ملنے چھٹی لے کر چلا گیا۔ اب حشمت نے اپنے ہی آدمیوں سے ہمارے گھروں پر ڈاکہ ڈلوایا اور خود ہی ہماری مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ حشمت اور صادق اسٹین گنوں سے لیس تھے۔ اس سے ان کا مقصد تھا کہ ہم ڈر جائیں اور مکان خالی کر دیں۔ چند روز بعد ڈاکو نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس بار ہم نے ان سب کو قابو میں کر کے ان کی خوب دھنائی کی، ان کی جیپیں بھی جلا ڈالیں۔ وہ لوگ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگے۔ دوسرے روز جب ہم نے حشمت کو بتایا کہ ہم نے نقلی اسٹین گنوں سے ڈاکوؤں پر قابو پایا تھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ چند روز بعد قیوم اپنی بیوی نوشابہ اور بیٹے بیٹی کے ساتھ آ گیا۔ غریب لوگ تھے۔ ہماری عمارت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ جگہ ان کے لیے اجنبی سی تھی، لیکن ہم نے نوشابہ کو اپنی بہن بنا لیا اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ چند روز بعد قیوم اور خالہ حج کو چلے گئے۔ قیوم کے جانے کے چند روز بعد میں اور طالوت فیکٹری سے واپس آئے تو گھر میں قیامت برپا تھی۔ نوشابہ کے دونوں بچے اغوا کر لیے گئے تھے۔ میں نے اور طالوت نے نوشابہ کو تسلی دی اور بچوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ رحمت نے 5 لاکھ روپیہ کے عوض بچوں کو واپس کرنے کا کہا۔ رحمت الہی نے ہم سے معاملہ طے کیا اور پھر مقررہ جگہ پر رقم کا بریف کیس اس کے حوالے کر دیا گیا۔ جب رحمت الہی رقم سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر کرلی مارکیٹ میں حشمت کے پاس پہنچا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا اور بچوں کو نادر خان کے ہمراہ ہمارے گھر روانہ کر دیا۔ میں اور طالوت بھی وہیں موجود تھے اور ان کی خوش فہمیوں پر ہنس رہے تھے۔ طالوت نے تمام نوٹوں کو سادہ کاغذ کے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ سب لوگ اور خاص کر حشمت سیٹھ بہت بن آیا، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے۔ اب ان لوگوں نے ہمارے گھر کی عورتوں کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا۔ واپس آ کر طالوت نے شکیلہ کو تمام منصوبے سے باخبر کر دیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد شکیلہ، افشاں اور نوشابہ نے کلفٹن جانے کا پروگرام بنایا۔ جب وہ کار میں بیٹھ کر کلفٹن کی طرف چلیں تو سیاہ رنگ کی ڈوج میں حشمت کے آدمیوں نے تعاقب شروع کر دیا۔ میں اور طالوت بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ الغرض جب ان لوگوں نے دھوکے سے ان تینوں کو اغوا کر لیا تو ایک سنسان مقام پر ایک پاگل گھوڑے نے کار پر حملہ کر کے ان بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو زخمی کر دیا اور کار کا کباڑہ بنا دیا۔ ہم نے راسم کے ذریعے اپنی خواتین کو ایک ٹیکسی میں بٹھا کر گھر بھیج دیا۔ دوسری ٹیکسی حشمت کے آدمیوں کے لیے منگوا دی۔ جب حشمت کو ان واقعات کا علم ہوا تو وہ بھنا کر بولا کہ اب آصف کے ذریعے وہ ہمارے گھر پر حملہ کرے گا۔ ہم بھی خوش ہوئے۔ چند روز بعد ہمارے بنگلے پر چاروں طرف سے آصف نے حملہ کر دیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ گھر میں مری ہوئی بکری اور غلاظت کا ڈھیر جمع ہونے لگا۔ ہم نے اس واقعے کی اطلاع حشمت کو دی تو اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ یہ بنگلہ آصف زدہ ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے اس میں رہنا ٹھیک نہیں۔ جب اس نے چائے منگوائی تو طالوت نے چائے دانی خالی کر دی اور یہ چکر دیر تک چلتا رہا۔ طالوت نے کہا لگتا ہے کہ اب ہمارے ہاں کے آصف نے ادھر بھی حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد حشمت نے ایک پیر ملنگ کو بلوایا، لیکن طالوت نے اسے تگنی کا ناچ نچوا دیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس رات اسمگلنگ کا جو مال ان کے ہاں آیا تھا طالوت نے ان پیٹیوں کا مال غائب کر دیا اور گھاس پھونس بھر دیا۔ حشمت کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا اور وہ اس منحوس مکان سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ہم نے اس کی یہ پریشانی دور کر دی اور اس کا مکان خرید لیا۔ چند روز بعد میں اور طالوت بازار سے گزر رہے تھے جہاں متوسط درجے کے دکانداروں کی دکانیں تھیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ گلو نامی دادا اس پورے بازار سے بھتہ وصول کرتا ہے۔ میں نے اور طالوت نے طے کیا کہ اس بازار میں دکان لے کر اس شخص کی لوٹ کھسوٹ کا خاتمہ کیا جائے۔ طالوت کے کہنے پر ہم نے اس علاقے میں ایک دکان خرید لی اور دونوں بھیس بدل کر وہاں بیٹھنے لگے۔ آخر گلو سے سامنا ہوا۔ طالوت نے اسے تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ اسے اور اس کے تمام بدماش ساتھیوں کو طالوت نے بازار والوں کے سامنے مرغا بنا دیا۔ ایک منی بس کے مالک نے ہمارے آڑے آنے کی کوشش کی اور ایک سنسان سی جگہ پر ہمیں گھیر لیا۔ طالوت نے ان 6 کے 6 آدمیوں کو بھی سڑک کے کنارے مرغا بنا ڈالا۔ اسپیشل پولیس کے SP منظور حسین کی بیوی نے یہ تماشا دیکھا تو ہماری بہت تعریف کی اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہماری بہت آؤ بھگت کی۔ طالوت نے ایک بھٹکے ہوئے نوجوان افضل کو تصدق کا ماتحت بنا کر اس کی زندگی کو سیدھی راہ دکھائی۔ ایک بدماش ببن نے ایک لڑکی سالیہ کا پرس چھین لیا تھا۔ طالوت نے بدماشوں کی پٹائی کی اور پرس واپس دلوایا۔ جب ہم لوگ گلو اور اس کے ساتھیوں سے نمٹ کر گھر پہنچے تو تصدق نے بتایا کہ ایک سالیہ نامی لڑکی نے آپ کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ شام کو پھر آپ کو گھر پر فون کرے گی۔ ابھی تصدق کا جملہ ادھورا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹیلی فون سالیہ کا تھا۔ ہم تھوڑی دیر بعد اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے ببن کی بدماشیوں کی داستان رقت آمیز لہجے میں سنائی۔ ببن نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ سیدھی طرح نہ مانی تو وہ اس کی چھوٹی بہن نصیرہ کو لے جا کر طوائف بنا دے گا۔ ہم نے سالیہ کی ڈھارس بندھائی۔ ہم گھر پر ہی تھے کہ ببن اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ دھمکا۔ ہم نے اس کی خوب پٹائی کی۔ طالوت نے ایک فقیر کو سالیہ کی حفاظت پر مامور کر دیا جو اصل میں راسم تھا۔
اس نے کئی بار ببن اور اس کے ساتھیوں کی خوب پٹائی کی۔ ہم شام کو ایک ہوٹل میں گئے تو وہاں استاد پیڈرو اور اس کے بدماشوں نے ہمارے منہ لگنے کی کوشش کی۔ ہم نے ان کی خوب مرمت کی۔ دوسری بار وہ ہمارے آڑے آئے تو تالوت نے پاگل کتوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ زخمی حالت میں جیپ پر بیٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ببن نے ایک لڑکی ناصرہ کو شادی کا جھانسا دے کر طوائف بنا دیا تھا۔ ہم نے اسے بھی ببن کے چنگل سے نکلوایا اور وہ عراق چلی گئی۔ ببن نے ہم پر پستول سے فائر کی لیکن کوئی گولی نہ چلی۔ تنگ آ کر اس نے ہم سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ جلد ہی اپنے بھائی کے پاس دبئی جا رہا ہے، اس لیے اب ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہم نے افضل سے سالیہ کی شادی کر دی اور ان کو ایک خوبصورت فلیٹ تحفہ میں دیا۔ اب ہمارا پروگرام ملک سے باہر جانے کا تھا، لیکن ہم اس سے پہلے قیوم کو مستقل طور پر کراچی میں رہائش اختیار کروانا چاہتے تھے اور صرف زینت خالہ ہی اسے آمادہ کر سکتی تھی۔ ہم نے زینت خالہ کو قیوم کے کراچی میں قیام کے لیے آمادہ کرنے پر مجبور کیا۔ قیوم بڑی محنت کے بعد تیار ہوا۔ ہم نے دکان اور اپنا قریبی بنگلہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ہم ایران روانہ ہو گئے۔ اردشیر اپنی خالہ بانو ارزنگ کو منشیات کے کیس میں پھنسوا کر ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے عین وقت پر بانو ارزنگ کو بچا لیا۔ وہ ہماری بے حد مشکور ہوئیں۔ اردشیر کو دراصل ایک دوشیزہ پروین نے یہ سب الٹی پٹی پڑھائی تھی۔ وہ ایک اور نوجوان عرفان سے محبت کرتی تھی لیکن اردشیر کو قربانی کا بکرا بنائے ہوئے تھی۔ وہ دولت کے حصول کے بعد اردشیر کو بھی ٹھکانے لگا دینا چاہتی تھی۔ ہم نے اردشیر کو ان حقائق سے عملی ثبوت کے ساتھ آگاہ کیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہم نے اسے کاروبار کے لیے اور نئے سرے سے نیک زندگی گزارنے کے لیے کثیر رقم بھی دے دی۔ ہم نجفی بابا سے جا کر ملے۔ وہ ہم سے ملاقات کر کے بے حد خوش ہوئے۔ ہم نے بھی ان کے احسانات کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے تالوت کو عبدالقدوس کا ہوٹل بھی دکھایا اور ہم ہوشنگ اور اس کی بیگم رخشندہ سے بھی جا کر ملے، مگر ملنگوں والے حلیے میں۔ ایران میں اپنے تمام معاملات بحسن و خوبی نمٹا کر ہم ہندوستان روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر ہم نے ایک گھبرائے ہوئے شخص عباس فریدونی کو دیکھا جسے ایران کا ایک سمگلر محمود سنجری پھنسوانا چاہتا تھا۔ تالوت نے اس کے کوٹ کی جیب سے کوکین غائب کر دی اور وہ آسانی سے کسٹم حکام سے بچ کر بمبئی پہنچ گیا۔ ہم نے عباس فریدونی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایک ہوٹل میں ٹھہرا کر ہم ٹری وینڈرام گئے اور رتنام کے مہمان ہونے اور اس کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ واپسی میں ہم عباس فریدونی کو لے کر ایران آئے۔ اسے نہ صرف محمود سنجری کے ظلم سے بچایا بلکہ محمود سنجری اور اس کے تمام گروہ کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تالوت ایک اور بڑے سمگلر ابو الحسن کو بھی کیفرے کردار تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے گھر لوٹنے پر مجبور کر دیا اور ہم کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کراچی پہنچے تو افشاں کی بیماری کی اطلاع ملی، لیکن بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ہم سب بے حد خوش ہوئے۔ کئی دنوں تک تو ہم بیکار بیٹھے رہے۔ پھر اخبار میں ایک شخص عبدالغفور کے بیٹے عبدالشکور کی گمشدگی کی رپورٹ چھپی۔ ہم عبدالغفور سے جا کر ملے۔ عبدالشکور اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی گمشدگی کی وجہ سے اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تالوت نے راسم کے ذریعے معلوم کیا تو پتہ چلا عبدالشکور کو ایک خرکار دلدار شاہ نے اغوا کرایا ہے اور روڑی کے قریب ایک نہر کی کھدائی پر وہ اغوا شدہ لوگوں سے کام لیتا ہے۔ ہم ٹرین سے حیدرآباد پہنچے اور وہاں سے بذریعہ بس روڑی کی طرف چل پڑے۔ 8 میل پہلے اتر کر ہم پیدل اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے راستے میں لو لگ گئی، اس لیے وہاں کا ایک دیہاتی امداد بخش اور اس کا بیٹا مراد بخش مجھے اپنے گھر لے گئے اور ایک شربت حکیم سے لا کر مجھے پینے کو دیا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ امداد بخش کی 2 بھینسیں عبداللہ شاہ وڈیرے کے حکم سے شاہ نواز نے چرا لی تھیں اور اب واپس کرنے کے لیے 2000 طلب کر رہا تھا۔ تالوت نے اسے 2000 روپے دے کر بھینسیں واپس دلوا دیں، لیکن پھر بھینسوں کے بھیس میں راسم کو بھیج کر عبداللہ شاہ اور شاہ نواز کی ایسی درگت بنوائی کہ انہوں نے مویشیوں کی چوری سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد ہم دلدار شاہ کے نصب کردہ خیموں کے پاس پہنچے۔ ہم نے تمام خیموں میں لگی ہوئی زنجیریں اور کھونٹیاں اکھاڑ ڈالیں۔ انہوں نے خیمے دوسری جگہ نصب کروا لیے، لیکن ہم نے وہاں بھی تباہی مچا دی۔ دلدار شاہ بڑا برا فروختہ ہوا۔ پہلے تو تالوت نے اسے جی بھر کر تنگ کیا اور پھر پیر سمندر شاہ کے بھیس میں ظاہر ہو گیا۔ دلدار شاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ان کی ایک ایک آنکھ سے محروم کر کے اور ان کا اسلحہ چھین کر ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تالوت نے تمام اغوا شدہ لوگوں کو 5-5 ہزار روپے دیے اور پھر عبدالشکور کو لے کر واپس کراچی میں لانڈھی میں آ کر اسے عبدالغفور کے حوالے کر دیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ قیوم بھائی کی دکان میں چوری ہو گئی ہے اور چور دکان کو بالکل خالی کر گئے ہیں۔ نوشابر قیوم دکان کی چوری کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ہم نے معاملہ پولیس پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر تنگ آ کر اس واردات سے خود ہی نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ تالوت نے قیوم کی دکان میں سامان ڈالنے کی مزید رقم دے دی۔ دکان میں چوری عمر بھائی کے گروہ نے کانسٹیبل شبیر اور دیگر 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ مل کر کی تھی۔ تالوت نے اور میں نے سیالکوٹ کے بیپاریوں کا بھیس بدلا اور شبیر کے نمائندے کی حیثیت سے مال خریدنے عمر بھائی کے پاس پہنچے۔ دوسرے روز مال جب ٹرکوں پر لادا جا رہا تھا تو ہماری مخبری پر پولیس نے چھاپہ مار کر گروہ کے تمام آدمیوں کے ساتھ ہمیں بھی گرفتار کر لیا۔
खैर हम तो जेल से भाग आए और गफलत बरतने के इल्ज़ाम में 2 कांस्टेबलों मुश्ताक हुसैन और मजीद को बरतरफ कर दिया गया, लेकिन हमने उनकी भरपूर माली इमदाद कर दी। इस दौरान अफशां के बारे में पता चला कि उसके पेट में कैंसर है और यहाँ उसका इलाज मुमकिन नहीं, इसलिए हमने लंदन के सबसे बड़े डॉक्टर वॉकफील्ड के क्लिनिक में उसके इलाज का फ़ैसला किया। लंदन पहुंचे तो डॉक्टर वॉकफील्ड ने बताया कि मर्ज़ इंतहा को पहुंच चुका है और अब ऑपरेशन करना मरीज़ा को फ़ौरन मार देने के मुतरादिफ है। बहरहाल डॉक्टर वॉकफील्ड ने अपनी भरपूर कोशिशें की, लेकिन अफशां को बचाया न जा सका और बिल आखिर दियारे गैर में उसका इंतकाल हो गया। अफशां की दर्दनाक मौत का सबको बेइंतहा क्लिक था। हम एक चार्टर्ड तैयारे से उसकी नाश कराची ले आए। तसद्दक ने तजहीज़ व तकफीन के जुमला इंतजामात किए। पुरसा देने के लिए हर तबके के लोग हमारी कोठी में जमा हो गए थे। मैंने अफशां के लिए संगे मरमर की कब्र तामीर कराई और उस पर गुलाब के पौधे लगवाए। 40वें तक शिद्दत गम से मेरा बुरा हाल रहा और मैं दुनिया को छोड़ देने का मुसम्मम इरादा कर चुका था, लेकिन तालूत के समझाने बुझाने से दोबारा ज़िंदगी के हंगामों में दिलचस्पी लेने लगा। एक दिन मैं और तालूत एक होटल में चाय पीने गए तो वहाँ एक आदमी को एक नौजवान लड़की के साथ बातें करते हुए देखा। रासिम के ज़रिए मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि वो शख्स अब्दुल हमीद एक बुर्दा फरोश है और उसके सामने बैठी हुई लड़की रज़िया है, जिसको वो बाहर भेजने का लालच देकर मस्कत के किसी रईस के हाथों उसका सौदा कर चुका है। अब्दुल हमीद की बीवी साबरा उससे नाखुश है क्योंकि वो एक गरीब शख्स मुनीर से मोहब्बत करती है, लेकिन वालिदैन ने उसकी शादी ज़बरदस्ती अब्दुल हमीद से कर दी थी। जिस दिन रज़िया और अब्दुल हमीद को हवाई जहाज़ से मस्कत रवाना होना था, तालूत ने दोनों के कागजात गायब कर दिए और उन दोनों की जगह दूसरे अब्दुल हमीद और रज़िया को मस्कत भेज दिया। अलियास ने रज़िया को फरीदों के हवाले कर दिया। जब रज़िया को बना संवार कर फरीदों की ख्वाबगाह में पहुंचाया गया तो उसने चुड़ैल का रूप धार कर चंद लम्हों में उसका हुलिया बिगाड़ दिया। यही हाल उसने बाद में अलियास का किया। उन दोनों के बारे में इतला मिलने पर गिरोह का बॉस हारून आ रहा था। हम दोनों भी उसके खैर मकदम के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। जहाज़ आने पर तालूत ने मुझे इशारे से हारून के बारे में बताया। ये था गुज़िश्ता तमाम कहानी का खुलासा। अब आगे सुनिए। तालूत मेरे चैनल पर हमसे कल जिनज़ादा की प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों अफराद पूरी तरह मुसल्लह हैं। तालूत ने मेरे कान में चुपके से कहा। दोनों जर्मन नज़ाद यहूदी हैं और हारून के ख़ास बॉडीगार्ड हैं। ये दोनों के दोनों अरबी मादरी ज़ुबान की तरह बोलते हैं। इनमें से जो दाएं तरफ है उसका नाम मार्श है और जो बाएं तरफ है उसका नाम जेकब है। वो तीनों अफराद एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। अलियास का एक आदमी गाड़ी ले उनका मुंतज़िर खड़ा था। उसने उन्हें देखकर बड़े अदब से सलाम किया। हारून ने एक शान बेनियाजी के साथ महज सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और गाड़ी में बैठ गया। जेकब उसके साथ बैठ गया और मार्श ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी अलियास के घर की तरफ रवाना हो गई। हम किधर जा रहे हैं जवाद? हारून ने अचानक ड्राइवर से पूछा। अल सैयदी अलियास के घर की जानिब। जवाद एक लम्हे के लिए पीछे घूमकर उसकी तरफ देखते हुए बोला। नहीं, हारून ने जवाब दिया। पहले अस्पताल चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि अलियास किस हाल में है। जो हुक्म। जवाद ने हुक्म दिया और गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। हम लोग साथ साथ चल रहे थे। अस्पताल पहुंचकर हारून और उसके दोनों साथी अलियास के कमरे में पहुंचे। अलियास इस वक्त पूरी तरह होशो हवास में था, अलबत्ता उसके चेहरे और गर्दन पर पट्टियां बंधी हुई थीं। हारून को देखकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन हारून ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया और अलियास दोबारा लेट गया। वह सख्त खौफजदा नजर आ रहा था। हारून ने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। एक नर्स मरीज के बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। हारून ने पहले नर्स की तरफ देखा और फिर मायनेखेज नज़रों से अलियास की तरफ देखा। अलियास उसका मतलब समझ गया। सिस्टर, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं। अलियास ने नर्स से मुखातिब होकर कहा। मैं ज़रा तन्हाई में इनके साथ कुछ कारोबारी मामलात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उठकर बाहर चली गई। अब कमरे में अलियास, हारून और हारून के 2 साथियों के अलावा कोई और शख्स मौजूद नहीं था। मुझे जवाद ने फ़ोन पर इतला दी थी कि तुम्हारे साथ एक ज़बरदस्त और अजीबोगरीब हादसा हो गया है। हारून ने अलियास से कहा। उसने फ़ोन पर हादसे की तफसीलात नहीं बताईं, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि अपनी नौयत का अजीबोगरीब हादसा है। चुनाचे मैंने खुद यहाँ आकर मालूमात हासिल करने का फ़ैसला किया। मुझे बताओ कि क्या वाक़या पेश आया है। अलियास ने रज़िया की आमद से लेकर उसको फरीदों के मकान तक पहुँचाने के बारे में तमाम बातें तफसील से बयान करने के बाद कहा। लेकिन रात गए क्या देखता हूँ कि वो अचानक मेरे कमरे में चली आ रही है। मेरा मुलाजिम जो बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था, चूँकि उसको देख चुका था और उसे पहचानता था, इसलिए उसने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। मैं उसे देखकर सख्त हैरान रह गया कि वाकई फरीदों के मकान से बाहर निकलने में किस तरह कामयाब हो गई, जबकि वहाँ कदम कदम पर पहरे मौजूद हैं। उसने कमरे में घुसते ही पहले तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर मुझे गालियाँ देने लगी। इसके बाद वो यकायक मुझ पर झपट पड़ी और इसके साथ ही एक निहायत हैरत अंगेज़ बात ज़हूर पजीर हुई।
उस औरत की शक्ल तब्दील हो गई और इसके साथ ही इलियास के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वह रुक रुक कर कहने लगा। उसकी हसीन शक्ल व सूरत एकदम ना जाने कहाँ गायब हो गई और इसकी जगह एक मकरू सूरत स्याफाम ड्राउनी बुढ़िया ने ले ली, जिसके दांत आगे को निकले हुए थे और जिसके हाथों के नाखून जानवरों की तरह लंबे लंबे थे। ये खौफनाक औरत मुझ पर पल पड़ी और इसने मुझे दांतों और पंजों से लहू लुहान कर दिया। उसने मेरा गला चबा डाला। बस यूं समझो कि मैं मरते मरते बचा। मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया और वो औरत दरवाज़ा बंद होने के बावजूद ना जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे आदमियों ने उसकी तलाश में मकान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं सारी रात बेहोश रहा और आज सुबह जब मुझे होश आया तो जवाद ने मुझे बताया कि आकाए फरीदों के साथ भी बिल्कुल यही वाक़या पेश आया और उस औरत ने उन्हें भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। जवाद खुद आकाए फरीदों से मिलकर आया था। वो उस वक्त तक होश में आ चुके थे और बिल्कुल वही बातें बताईं जो मेरे साथ पेश आई थी। उस औरत ने अपनी शक्ल बदल ली और एक भयानक बुढ़िया का रूप धारकर आकाए फरीदों पर हमला कर दिया और उन्हें सख्त जख्मी कर दिया। इसके बाद वो दरवाज़ा खोले बगैर ही अंदर कहीं गायब हो गई। गोया आकाए फरीदों को जख्मी करने के बाद वो पुरस्रार औरत दोबारा मेरे घर पहुंची और उसने मुझे जख्मी कर दिया। अगर ये तन्हा तुम्हारी दास्तान होती या ये वाक़या महज तुम्हारे साथ पेश आया होता तो मैं इसे तुम्हारे दिमाग का फितूर या खलल करार दे सकता था या ये कह सकता था कि शायद तुम किसी खास वजह से दहशत ज़दा हो गए हो। लेकिन तुम्हारा कहना है कि आकाए फरीदों जिसके हाथ तुमने इस औरत को फ़रोख्त किया था उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया, तो फिर इसका मतलब यह है कि यह मामला संगीन है और मुझे खुद यहाँ रहकर इसकी तहकीक को तफ्तीश करनी पड़ेगी। अब्दुल हमीद कहाँ है? वही तो उस लड़की को साथ लेकर आया था, हारून ने कहा। अब्दुल हमीद तो सिर्फ एक रात रुका था, उसने जवाब दिया। दूसरे दिन सुबह वो अपनी रकम लेकर वापस कराची को परवास कर गया। अगर वो यहाँ मौजूद होता तो मैं उससे इस औरत के बारे में कुछ और तफसीलात जानने की कोशिश करता, लेकिन वो दूसरे ही दिन चला गया। मैं फ़िलहाल उससे फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अस्पताल में हूँ और यहाँ से इस किस्म की गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होगा। फ़िलहाल तो 2-3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाना होगी क्योंकि गोश्त जगह जगह से बहुत बुरी तरह से उधड़ गया है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी उसी वक्त होगी जब मौजूदा ज़ख्म पूरी तरह भर जाएंगे। अब 2-3 रोज़ बाद जब मैं अस्पताल से घर जाऊँगा तो अब्दुल हमीद से बात करूँगा। ठीक है, हारून ने कहा। तुम्हें जल्दी करने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब तुम ठीक होकर घर जाओ तो इत्मीनान से अब्दुल हमीद से फ़ोन पर बात करना और उसे इशारतन कनायतन सूरत हाल से मुतला करना। बल्कि बेहतर होगा कि अगर तुम्हारी सेहत इजाज़त दे तो तुम खुद चंद रोज़ के लिए कराची चले जाना ताकि अब्दुल हमीद को अपना उधड़ा हुआ चेहरा भी दिखा सको और उससे उस औरत के बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सको। बेहतर है, हारून ने जवाब दिया। मैं ऐसा ही करूँगा और इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। हारून ने संजीदगी से कहा। मैं इस किस्म की हमाकत की बातों पर यकीन नहीं रखता। सीधी सादी बात यह है कि ये सारी शरारत हमादी के गिरोह वालों की मालूम होती है। वो लोग इससे पहले भी कई बार हमारे आदमियों के साथ ज़्यादती कर चुके हैं और हमें नुकसान पहुंचा चुके हैं। इस बार उन्होंने कोई ऊंचा ही ड्रामा खेला है। उन्होंने हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश की है कि हम खौफजदा हो जाएं। वो हमारे ग्राहकों को भी खौफजदा कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस बार हमारी ग्रुप से भरपूर टक्कर लेनी पड़ेगी। उन लोगों ने बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ कोई सवांग रचाया है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने किसी तरकीब से असल रज़िया को कहीं गायब कर दिया और उसकी जगह किसी और औरत को रज़िया का रूप देकर भेज दिया और वो कोई बड़ी ख़तरनाक और तरबियत याफ्ता औरत है। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है सैयदी हारून, इलियास ने आहिस्ता से कहा। अब्दुल हमीद रज़िया को लेकर सीधा मेरे घर में आया था। एक दिन और एक रात रज़िया मेरे घर में ही रही और इस दौरान उसने एक सेकंड के लिए भी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। फिर मैं खुद रज़िया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसे फरीदों के घर ले गया और फरीदों के हवाले करके चलाया। जाहिर है फरीदों के घर से रज़िया के गायब हो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुमकिन है तुम ठीक कह रहे हो, हारून ने बेपरवाही से कहा। मेरे जहन में महज एक मफरूज़ा आया था। दूसरा मफरूज़ा ये भी हो सकता है कि अब्दुल हमीद खुफिया तौर पर हमादी के गिरोह के साथ मिल गया हो और उसने ख़ास तौर से उस औरत को तरबियत देकर इस काम के लिए तैयार किया हो। हमादी के गिरोह के पास भी जदीद तरीन आलात वगैरह की कमी नहीं। वो लोग नई साइंसी इजादात से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। चूँकि अब्दुल हमीद उस औरत को लेकर आया था जिसने ये सारा फसाद फैलाया है, इसलिए इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि हमादी गिरोह की साजिश में खुद अब्दुल हमीद भी शरीक हो। शायद आप ठीक कहते हैं सैयदी, इलियास ने कहा। वैसे तो मुझे अब्दुल हमीद पर खासा एतमाद है और उसने माजी में कभी हमारे साथ कोई धोखेबाजी नहीं की और ना ही कोई इस किस्म की बात हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब्दुल हमीद वाकई इस किस्म की किसी साजिश में शरीक है, हारून ने कहा। अभी तो ये बात भी किसी सबूत के बगैर ही कह रहा हूँ कि इस काम में हमादी के गिरोह का हाथ है। ये सारे मफरूज़े हैं। असल वाक़ई का इल्म तो उस वक्त होगा जब हम इसकी पूरे तौर पर तहकीकात करेंगे। बहरहाल तुम फिक्र मत करो,
अब जब कि मैं आ गया हूँ तो सबको देख लूँगा। अगर ये काम हमादी के गिरोह का है तो मैं ये भी तय करके आया हूँ कि इस बार तख्त या तख्ता होकर रहेगा, या तो हमादी जिंदा रहेगा और या फिर मैं जिंदा रहूँगा। मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो इसी सूरत में जबकि हमादी की लाश को दफनाया जा चुका हो, वरना फिर तुम लोगों को मेरी लाश दफनाना पड़ेगी। खुदा ना करे कि ऐसा वक्त आए। अलियास ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर हमादी के साथ मार्का होना ही है तो भला वो हम लोगों से बचकर कहाँ जा सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ, हारून ने उठते हुए कहा। मेरा क़याम तुम्हारे घर में होगा। और हाँ, उस औरत रज़िया की तस्वीर तो तुम्हारे पास मौजूद होगी। जी हाँ, अलियास ने जवाब दिया। तस्वीर मेरे पास मौजूद है और जवाद को इल्म है कि वो कहाँ रखी है। आप जवाद से कहिएगा, वो आपको तस्वीर दे देगा। मैं दरअसल उस फितना परवाज औरत की शक्ल पहचानना चाहता हूँ, हारून ने कहा और अपने साथियों के हमरा अलियास के कमरे से बाहर निकल आया। ये हमादी कौन बुजुर्गवार हैं? मैंने तालूत से आहिस्ता से पूछा। मालूम नहीं, तालूत ने जवाब दिया, लेकिन अभी ज़रा देर में मालूम हो जाएगा। और उसने आहिस्ता से आवाज़ दी, रासिम। हाजिर हूँ आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। हमादी के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करो, तालूत ने हुक्म दिया। बेहतर है आका, रासिम ने जवाब दिया। हारून अपने साथियों मार्श और जेकब के साथ अस्पताल की इमारत से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। जवाद, हारून ने कहा, क्या ये वाकई हकीकत है कि इलियास के ज़ख्मी होने से पहले रज़िया नामी वो औरत इलियास के कमरे में दाखिल हुई थी? उसे उसके मुलाजिम के अलावा और किसने देखा था जो इलियास के कमरे के बाहर बैठा हुआ था? उसे दरबान ने देखा था, जवाद ने जवाब दिया। इसके अलावा 2 और मुलाजमाओं ने भी उसे घर के अंदर और फिर सैयद इलियास के कमरे में दाखिल होते देखा था। आप उन लोगों से मिलकर खुद इस बात की तस्दीक कर सकती हैं। और क्या ये भी हकीकत है कि उस औरत को इलियास के कमरे से बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा? हारून ने पूछा। जी, यह हकीकत है, जवाद ने जवाब दिया। किसी ने उसे कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और सैयदी इलियास की चीखें सुनकर हमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। अंदर दाखिल होने के बाद हमने सारे कमरे में अच्छी तरह उस औरत को तलाश किया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। गोया तुम भी यही कहना चाहते हो कि दरवाज़ा अंदर से बंद रहा और वो औरत अंदर ही अंदर कहीं गायब हो गई? हारून ने कहा। जी हाँ, जवाद ने जवाब दिया, बात कुछ ऐसी ही है। और बिल्कुल यही वारदात आका फरीदों के साथ पेश आई जिसके लिए उस औरत को पाकिस्तान से बुलवाया गया था? हारून ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल यही, जवाद ने जवाब दिया। मुझे कल रात अस्पताल में ही आका फरीदों के साथ पेश आने वाली वारदात का इल्म हो गया था, क्योंकि मैं सैयदी इलियास को साथ लेकर अस्पताल गया था और वहाँ मुझे आका फरीदों के कई आदमी मिले। उनसे तो सिर्फ इतना मालूम हो सका कि आका फरीदों को किसी ने ज़ख्मी कर दिया है और ज़ख्मी करने वाला बंद दरवाजे के अंदर ही अंदर कहीं गायब हो गया। लेकिन सुबह जब मैंने आका फरीदों से खुद जाकर मुलाकात की तो उस वक्त वो अपने होश में थे। उन्होंने मुझे सारी बात तफसील से बताई। मैंने उन्हें सैयदी इलियास के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया तो वो सख्त हैरान हुए। इसी तरह जब मैंने सैयदी इलियास और आका फरीदों के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया तो वो भी सख्त हैरान हुए। उन दोनों को कमरा बंद करके ज़ख्मी करने वाली वही पाकिस्तानी औरत रज़िया थी, जो देखते ही देखते एक खूबसूरत औरत की बजाय चुड़ैल बन गई थी। अलियास ने मुझे बताया कि रज़िया की तस्वीर उसके घर में मौजूद है और तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ रखी है? हारून ने कहा। मैं वो तस्वीर देखना चाहता हूँ। जी हाँ, जवाद ने जवाब दिया, घर में रज़िया की तस्वीर मौजूद है और मुझे मालूम है वो कहाँ रखी है। मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ी देर में गाड़ी अलियास के घर में दाखिल हुई और गैराज में जाकर रुक गई। जवाद ने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला। हारून और उसके आदमी नीचे उतर आए और जवाद की क़यादत में निचली मंजिल के कमरे में पहुंच गए। ये काफ़ी वसी और कमरा था और ऐसा लगता था गोया ये सिर्फ मेहमानों के लिए मखसूस हो। इसमें 2 बिस्तर मौजूद थे। ये कमरा आपके आराम के लिए है, जवाद ने हारून की तरफ देखते हुए कहा। मार्श और जेकब के लिए मैं बराबर वाले कमरे में रिहाइश का बंदोबस्त किए देता हूँ। नहीं, हारून ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में ये मुनासिब नहीं होगा कि मार्श और जेकब मुझसे अलग रहें और मैं इस कमरे में तनहा क़याम करूँ। तुम यूँ करो कि इस कमरे में एक और बिस्तर का बंदोबस्त कर दो, हम तीनों यहीं सोएंगे। जैसा आप हुक्म फरमाएं, जवाद ने न्याज़मंदाना अंदाज में कहा। मैं इस कमरे में एक और बिस्तर का बंदोबस्त किए देता हूँ। और इतना कहकर वो बाहर निकल गया। हारून और उसके साथी कमरे में पड़े हुए सोफ़ों पर बैठ गए और हारून ने जेब से कीमती सिगार निकाल कर सुलगाया। सारा कमरा सिगार की खुशबू से महक उठा। हारून पुरख्याल अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सिगार के कश लेने लगा। क्या ख्याल है? तालूत ने कहा। कोई तफरीक की जाए? मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा, मैंने जवाब दिया। इन लोगों को अभी से तहय्युर में मुब्तला न करो, बल्कि इन्हें फ़िलहाल इस तासुर का शिकार रहने दो कि यह हमादी के गिरोह की कोई साजिश है। कम अज़ कम हमादी के गिरोह के बारे में मालूमात हासिल होने तक कुछ ना करो। तुम ठीक ही कहते हो, तालूत ने कहा। हमें रासिम का इंतज़ार करना चाहिए। इस असना में जवाद वापस आ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था जो उसने हारून को देते हुए कहा, इसमें रज़िया की तस्वीर है, आप देख लें। हारून ने लिफाफे में से रज़िया की तस्वीर निकाली और गौर से उसे देखने लगा।
کیا یہ عورت واقعی خود بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی کہ اس کی تصویر حسین نظر آ رہی ہے؟ ہارون نے جواد سے پوچھا۔ جی ہاں، جواد نے جواب دیا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ اپنی تصویر سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ کمال ہے، ہارون نے گویا اپنے آپ سے کہا۔ اس قدر حسین عورت بھلا ایک مکروہ بڑھیا کروب کس طرح دھار سکتی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا تم ایسا کرو، اپنا جو آدمی حمادی کے گروہ میں کام کر رہا ہے اسے آج ہی کسی طرح طلب کر کے میرے پاس لے آؤ۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام شہاب الدین ہے، جواد نے جواب دیا۔ میں آج ہی کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ قائم کرتا ہوں اور اسے بلا لیتا ہوں۔ اس اثنا میں چند ملازمین ایک بیڈ لے کر کمرے میں آ گئے۔ وسیع و کشادہ کمرے میں کافی گنجائش موجود تھی۔ اس بیڈ کو بھی کمرے میں بچھا دیا گیا اور اب یہاں 2 کی بجائے 3 بیڈ ہو گئے۔ اچھا اب تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے، ہارون نے جواب دیا۔ یہ دروازہ اندر سے بند رہے گا، تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہم دروازہ کھول دیں گے۔ اس وقت تک تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ جو حکم، جواد نے کہا۔ لیکن کیا آپ کچھ چائے وغیرہ، کافی وغیرہ پینا پسند نہیں کریں گے؟ فی الحال نہیں، ہارون نے جواب دیا۔ ہم نے جہاز میں کافی پی لی تھی، اب ہم لوگوں کو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ جیسی آپ کی مرضی، جواد نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھی باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر میں اور طالوت اس مکان کے اسی کمرے میں چلے گئے جہاں ہم اس سے پہلے بھی رہ چکے تھے۔ بھائی اب تو میں بھی تھوڑی دیر آرام کروں گا، میں نے کہا اور آرام سے ایک بستر پر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے تم آرام کر لو، طالوت نے جواب دیا، مجھے راسم کا انتظار ہے۔ میں تھوڑی دیر میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو تقریباً دوپہر ہو چکی تھی۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ طالوت میرے برابر والے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ مجھے بیدار دیکھ کر وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یار کھانا منگواؤ، میں نے کہا، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں بھائی، طالوت نے کہا، کھانے کی ضرورت تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ راسم آ چکا ہے اور میں ابھی اسے کھانا منگواتا ہوں۔ اتنا کہہ کر طالوت نے راسم کو طلب کیا اور اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ چند ہی منٹوں میں ہمارے سامنے عمدہ کھانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ہم دونوں نے اطمینان سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد طالوت نے مجھ سے کہا، راسم نے حمادی اور اس کے گروہ کے بارے میں تمام ضروری معلومات باہم پہنچا دی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، کیا خبریں ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ حمادی کے گروہ کا کاروبار بھی وہی ہے جو ہارون کے گروہ کا ہے۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے حریف ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس سے پہلے دونوں گروہ ایک دوسرے کے کئی آدمیوں کو ٹھکانے بھی لگا چکے ہیں۔ دونوں گروہوں کی طاقت تقریباً مساوی ہے اور ان کے حلقہ ہائے اثر بھی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ دونوں پیشہ ورانہ رقابت کے شکار ہیں اور اپنے اپنے گاہکوں کی تعداد میں اضافے کی خواہش مند رہتے ہیں۔ حمادی کے گروہ کا صدر مقام اسی جگہ ہے، جبکہ ہارون کے گروہ کا صدر مقام یہاں نہیں ہے۔ لیکن دونوں کی شاخیں اور آدمی مشرق وسطیٰ سے لے کر بنگلہ دیش تک اور بعض یورپی ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حمادی خود ان دنوں یہاں موجود ہے۔ حمادی کے گروہ میں شہاب الدین نامی ایک شخص بھی شامل ہے جو دراصل ڈبل کراس کر رہا ہے۔ وہ حمادی کے گروہ میں رہ کر وہاں کی خبریں ہارون گروہ کو پہنچاتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ ہارون کے گروہ کی خبریں بھی حمادی کو پہنچاتا ہے۔ اس کا براہ راست تعلق حمادی سے رہتا ہے، جبکہ ادھر اس کا تعلق براہ راست الیاس سے رہتا ہے۔ دونوں گروہ سے اپنا آدمی سمجھتے ہیں۔ ہارون اور الیاس کا گروہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہاب الدین صرف ان کا آدمی ہے اور صرف ان کی خاطر حمادی کے گروہ میں شامل ہو کر وہاں کی خبریں انہیں پہنچاتا ہے، جبکہ دوسری طرف شہاب الدین نے حمادی کو یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ الیاس اس کا ذاتی دوست ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور گپ شپ کے دوران بہت سی باتیں معلوم کر لیتا ہے اور انہیں حمادی تک پہنچا دیتا ہے۔ حمادی اسے بہت خوش ہے۔ الیاس چونکہ شہاب الدین کو اپنا خاص آدمی سمجھتا ہے، اس لیے اسے کوئی بات چھپاتا نہیں اور اس طرح اس گروہ کی اہم خبریں حمادی تک پہنچ جاتی ہیں۔ ادھر حمادی کے گروہ کی بھی ساری خبریں الیاس اور اس کے بعد ہارون تک پہنچ جاتی ہیں۔ شہاب الدین دونوں کو بیوقوف بنا کر خوب پیسے کما رہے اور اس کی پانچوں گھی میں ہے۔ بہت خوب، میں نے کہا، لیکن کیا ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے شہاب الدین کی اس فریب کاری کا پردہ چاک ہو جاتا؟ کوئی واقعہ سا پیش نہیں آیا جس سے وہ بے نقاب ہو جاتا؟ دونوں گروپ اپنی اپنی حکمت عملی تیار کرنے میں بہت احتیاط اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، طالوت نے جواب دیا۔ وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں جس کے باعث دوسرے گروپ کو ذرا سا بھی یہ شبہ ہو سکے کہ یہ قدم شہاب الدین کی فراہم کردہ اطلاع کے نتیجے میں اٹھایا گیا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے شہاب الدین محفوظ رہتا ہے، کیونکہ دونوں گروپوں کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اب ہارون نے شہاب الدین کو بلوایا ہے، میں نے کہا۔ وہ اس سے رضیہ والے واقعے کے بارے میں پوچھے گا۔ ظاہر ہے کہ شہاب الدین کا بیان یہی ہوگا کہ اسے ایسی کسی بات کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ شہاب الدین کا بیان اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، طالوت نے کہا۔ لیکن حسن اتفاق سے وہ گزشتہ 4 دن سے مسقط سے باہر گیا ہوا تھا اور آج صبح ہی واپس آیا۔ پرسوں جب رضیہ اور حمید یہاں پہنچے ہیں تو اس سے 1 دن پہلے سے شہاب الدین یہاں موجود نہیں تھا۔ گویا قسمت یہاں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اچھا اب چلو، طالوت نے کہا۔ وہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور شہاب الدین آنے ہی والا ہے۔
हम दोनों इस कमरे से निकलकर उस वसी कमरे में पहुंच गए जहां हारून, जैकब और मार्श ठहरे हुए थे। इस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हम लोग अपनी मख्फी हालत में सीधे अंदर दाखिल हो गए। हारून, मार्श और जैकब इस वक्त सोफ़ों पर बैठे हुए थे और उनके आगे गरम गरम चाय की प्यालियाँ रखी थीं। प्लेटों में कुछ स्नैक्स भी रखे हुए थे। वो तीनों खामोशी से चाय पीने में मशगूल थे। इस असना में जवाद एक ठिगने और मोटे से आदमी के साथ अंदर दाखिल हुआ। हम लोग उसे देखते ही समझ गए कि ये शहाबुद्दीन होगा। इस शख्स की आंखों से मक्कारी और यारी टपक रही थी। उसने बड़े अदब के साथ झुककर हारून को सलाम किया। हारून ने सर के इशारे से उसके सलाम का जवाब दिया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। ये शहाबुद्दीन है, जवाद ने हारून से मुखातिब होकर कहा। इनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी मुलाकात इनसे शायद सिर्फ एक बार हुई है। तालूत बराबर तर्जुमे के जरिए उनकी गुफ्तगू मुझ तक पहुंचा रहा था। हाँ, मैं इनसे एक बार मिल चुका हूँ, हारून ने खुश्क लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि तुमने इन्हें आकाए फरीदों और अलियास के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तफसील के साथ सब कुछ बता दिया होगा। उन तफसीलात को यहाँ दोहराने की तो ज़रूरत नहीं है। जी, कोई ज़रूरत नहीं, जवाद ने जवाब दिया। मैंने इन्हें सारी तफसीलात बता दी हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें इन वाक़यात के बारे में कोई इल्म नहीं, क्योंकि ये गुज़िश्ता 4 रोज़ से बाहर गए हुए थे और आज सुबह ही वतन वापस आए हैं। अच्छा, तो ये बात है, हारून ने एक लंबा सांस खींचते हुए कहा। अच्छा, तो शहाबुद्दीन, उसने शहाबुद्दीन से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा, तुम्हें अपने किसी साथी से भी इस वारदात के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका? उन लोगों तक इस अमर की इतला तो आज सुबह पहुंच चुकी है कि आका फरीदों और सैयद इलियास शदीद तौर पर ज़ख्मी होकर हस्पताल में दाखिल हो गए हैं। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि इस वाक़े की तह में कोई पुरस्रार औरत कार फरमा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मालूम। बल्कि हमादी ने मेरे आने के बाद फ़ौरन ही मुझे बुलाकर कहा था कि मैं जाऊँ और सारे वाक़े की तमाम तर तफसीलात मालूम करके आऊँ। हमादी सारी रूदात जानने के लिए बेचैन है और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि अलियास और उसके साथियों का शुबा किस पर है। ये हुई ना बात, हारून ने जवाद की तरफ देखकर कहा। वो ये जानना चाहता है कि हम लोगों का शुबा किस पर है। गोया वो ये जानना चाहता है कि हम लोग उस पर शुबा कर रहे हैं या नहीं। वैसे शहाबुद्दीन, तुम बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में ये हमादी ग्रुप की हरकत नहीं है? मुमकिन है तुम्हें इस मंसूबे का इल्म ना हो। हमादी ने सिर्फ अपने 1-2 लोगों तक ही इस मंसूबे को महदूद रखा हो, क्योंकि इस मंसूबे में कोई बहुत ही ख़ास किस्म की और जदीद तरीन टेक्निक इस्तेमाल की गई है। एक खूबसूरत, नौजवान और नाजुक अंदाम लड़की का यकायक एक खूंखार, करीहुल मंजर और बेहद ताकतवर बुढ़िया में तब्दील हो जाना और अलियास और फरीदों जैसे कवि मर्दों को ज़ख्मी कर देना और इसके बाद बंद दरवाज़ों के अंदर ही अंदर गायब हो जाना, ये सारी बातें ऐसी हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि हमादी ने किसी साइंसदान या कई साइंसदानों की मदद से कोई नहायत ही अनोखी तरकीब दरियाफ्त की है और जाहिर है कि वो अपने इस राज में कम से कम आदमियों को शरीक करना चाहेगा। इसलिए ऐन मुमकिन है कि उसने तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताया हो, बल्कि शायद खुद हमादी के अलावा उसके ग्रुप का कोई एक आध आदमी ही इससे वाकिफ़ हो। आप वजह फरमाते हैं, शहाबुद्दीन ने न्याज़मंदाना अंदाज में गर्दन खम करते हुए कहा। यह बात मेरे इल्म में है कि पिछले दिनों इटली से 3 आदमी हमादी के पास बतौर मेहमान आए थे। हम में से किसी को मालूम नहीं था कि वो लोग कौन हैं और किस मकसद के लिए आए हैं, हत्ता कि हमें उनके नाम तक नहीं बताए गए। उन लोगों को मकान के एक बिल्कुल अलग थलग हिस्से में ठहराया गया और उस तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें नाश्ता और खाना वगैरह पहुंचाने वाले मुलाजिम के साथ हमादी खुद वहां जाता था और मुलाजिम खाने की चीज़ें बैरूनी कमरे में रखकर फ़ौरन वापस चला जाता था। उसे वहां रुकने की इजाज़त नहीं थी। मैंने 2-1 बार बड़े मोहतात अंदाज में कुछ सुनगुन लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हो सकी, क्योंकि जब भी मैं मौका निकालकर पिछले रास्ते से मकान के उस हिस्से में पहुंचा, मुझे उन लोगों के कमरे के दरवाजे अंदर से बंद मिले। ना मालूम वो लोग अंदर क्या करते रहते थे। अच्छा, हारून ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो तुम्हें यह बात किस तरह मालूम हुई कि ये लोग इटली के बाशिंदे हैं? हारून के इस सवाल पर शहाबुद्दीन एक लम्हे के लिए सटपटा गया, लेकिन वो बड़ा चालाक और मक्कार आदमी था। उसने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। बोला, बात यह थी कि हमादी ने उन लोगों के आने से 2 रोज़ पहले यूं ही कह दिया था कि 2 दिन बाद उसके पास इटली से कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद उसने उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। बात कुछ साफ होती नजर आ रही है, हारून ने पुरख्याल अंदाज में कहा। उन लोगों की आमद, उनके नाम और आमद के मकसद को ग्रुप के लोगों से पोशीदा रखने का मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं कि इन लोगों से कोई ख़ास काम लिया गया है, और मेरे ख्याल के मुताबिक वो ख़ास काम इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि उन्होंने कोई नई तकनीक ईजाद करके हमादी के हाथ फ़रोख्त की है। शहाबुद्दीन ने महज अपनी धाक बिठाने की खातिर इस वाक़े को ड्रामाई रंग दिया है, तालूत ने मेरे कान में कहा, वरना हकीकत यह है कि इटली से आने वाले वो 3 अफराद यूरोप की एक जुराइम पेशा तंजीम के नुमाइंदे थे और कुछ मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमादी के पास आए थे।
البتہ یہ حقیقت ہے کہ حمادی نے انہیں اپنے گروپ کے دوسرے لوگوں سے دور رکھا تھا، لیکن ایسی کوئی خاص پابندی نہیں تھی جیسی کہ شہاب الدین بیان کر رہے۔ وہ محض ہارون کو خوش کرنے کی خاطر اس معمولی سے واقعے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اور پراسرار بنا کر پیش کر رہے، تاکہ اس طرح اس کی اپنی اہمیت میں اضافہ ہو سکے۔ آپ کا فرمانا درست ہے، شہاب الدین نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سنو شہاب الدین، ہارون نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کرنسی کا ایک بڑا سا بنڈل نکال کر شہاب الدین کے سامنے میز پر ڈالتے ہوئے کہا، یہ ساری رقم تمہاری ہے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کام کی تکمیل کے بعد اتنی ہی رقم تمہیں مزید ملے گی۔ میں اب حمادی سے تنگ آ گیا ہوں۔ ہارون نے معنی خیز انداز میں شہاب الدین کی طرف دیکھا۔ شہاب الدین نے اس طرح گردن ہلائی گویا وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ آپ ہدایت دیں، حکم کی تعمیل ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوٹوں کی گڈی اٹھا کر اپنی جیب میں ٹھونس لی۔ تم میرا مطلب تو سمجھ گئے ہو نا؟ ہارون نے کہا۔ دراصل تم حمادی کے بہت قریب ہو اور تم ہی یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ میں آپ کا مطلب پورے طور پر سمجھ گیا ہوں، شہاب الدین نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں طریقہ کار کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص ترکیب ہے؟ وہ وقت آنے پر تمہیں بتا دی جائے گی، ہارون نے کہا۔ فی الحال تو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس کام کے لیے راضی ہو یا نہیں۔ بھلا آپ حکم دیں اور میں انکار کی جرت کروں، شہاب الدین نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، البتہ طریقہ کار کے بارے میں ہمیں پہلے سے تبادلہ خیال کرنا ہوگا تاکہ میرے اوپر کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ اس کی تم فکر مت کرو، ہارون نے جواب دیا۔ ہم ایک ایسا جامع منصوبہ تیار کریں گے کہ کسی کو تمہارے اوپر ہرگز شبہ نہیں ہوگا، لیکن اس منصوبے کی تیاری میں ابھی کچھ وقت لگے گا اور اطمینان رکھو، منصوبے کی تیاری تمہاری مرضی منشا اور مشورے کے بغیر حتمی شکل اختیار نہیں کرے گی۔ میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا ممنون ہوں جناب، شہاب الدین نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، ہارون نے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ فی الحال تمہارا بیرون ملک جانے کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے؟ جی نہیں، شہاب الدین نے جواب دیا۔ اگلے 1 ماہ تک مجھے کہیں نہیں جانا۔ اگر اتفاق سے حمادی نے کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر مجھے باہر بھیجنا چاہا تو میں فوراً بیمار بن جاؤں گا۔ شاباش، ہارون نے پہلی مرتبہ ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب جس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں جواد کے ذریعے تمہیں بلا بھیجوں گا۔ الیاس ہسپتال سے آ جائے، اس کے بعد ہی کوئی پروگرام بنے گا۔ بہتر ہے، شہاب الدین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے اجازت؟ فی امان اللہ، ہارون نے کہا، اور شہاب الدین اسے سلام کر کے رخصت ہونے لگا۔ جواد اسے گھر کے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ جب وہ اسے رخصت کر کے واپس ہارون کے پاس آیا تو ہارون نے اسے پوچھا، آدمی تو قابل اعتماد ہے نا؟ کم از کم الیاس نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ سیدی الیاس نے آپ سے ٹھیک کہا تھا، جواد نے جواب دیا۔ شہاب الدین 100% قابل اعتماد آدمی ہے، ہم اس سے پہلے بارہا اسے آزما چکے ہیں اور وہ ہر بار آزمائش میں پورا اترا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، آپ نے اس اہم کام کے لیے بالکل صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا بھائی، اب کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو، ہارون نے کہا۔ اس کے بعد مجھے یہاں اپنے چند ذاتی دوستوں سے ملنے جانا ہے، شام کو پھر ہسپتال کا چکر لگانا ہے اور دیکھیں کہ الیاس کس حال میں ہے۔ جو حکم ہو، جواد نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد طالوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ہم دونوں مکان سے باہر نکل آئے۔ یار، ہم لوگ گھر پر تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم 2-3 دن تک واپس آ جائیں گے، لیکن یہ معاملہ تو ہماری توقع سے زیادہ لمبا کھنچتا نظر آتا ہے۔ شکیلہ اور دوسرے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، میں انہیں مطلع کر دینا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ خوش قسمتی سے ہمیں 2 جرائم پیشہ گروہوں سے نمٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا تو اس سے ہزاروں انسانوں کا بھلا ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہاں اپنے قیام کی مدت میں توسیع کر دینی چاہیے، البتہ گھر پر اطلاع دینا بہت ضروری ہے۔ یوں کرتے ہیں کہ ٹیلی گرام کر دیتی ہیں، طالوت نے کہا۔ اس سے چکر میں نہ رہنا، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہم یہاں سے واپس بھی پہنچ جائیں گے اور اس وقت تک ٹیلی گرام راستے میں ہی ہوگا۔ یہاں کے تمام محکموں کا حال مجھے خوب معلوم ہے۔ اس کی بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں سے گھر فون کر دیں اور یہ اطلاع دے دیں کہ ہمیں واپسی میں شاید 2 ہفتے لگ جائیں۔ یہ تجویز درست ہے، طالوت نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ چنانچہ اب طے یہ پایا کہ ہم باقاعدہ غیر ملکیوں کی طرح، جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ سب موجود ہوں، کسی اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کریں، کیونکہ اس طرح بھٹکتے پھرنا کم از کم میرے لیے تو تکلیف دہ تھا، اور اسی ہوٹل سے کراچی کے لیے ٹرنک کال بک کروا کر گھر بات کر لی۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے ابتدائی کارروائی پوری کر ڈالی۔ اب ہم پاکستانی تاجروں کی حیثیت سے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ ہمارے پاس سامان کے 2 اٹیچی کیس بھی موجود تھے۔ ہوٹل میں پہنچنے کے فوراً بعد ہی ہم نے کراچی کے لیے ٹرنک کال بک کروا لی۔ یار، ہم لوگ تو یہاں پھنس گئے ہیں، میں نے طالوت سے کہا۔ وہاں نہ جانے رضیہ بیچاری کس حال میں ہوگی، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، اور وہ عبدالحمید نہ جانے کس چکر میں ہوگا۔ میں ان لوگوں کی طرف سے غافل نہیں رہا ہوں، طالوت نے جواب دیا۔ میں نے راسم کے ذریعے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آج ہمیں کراچی سے آئے ہوئے 3 دن ہے۔
ان 3 دنوں کے دوران اس کے علاوہ کوئی خاص بات درپیش نہیں آئی کہ عبدالحمید کا مالی کسی عامل کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس عامل نے عبدالحمید سے 2000 روپے کی رقم وصول کر لی ہے اور وہ عبدالحمید کے گھر کے اسی کمرے میں بیٹھ کر اپنی خرافات میں مشغول ہے۔ عبدالحمید بے حد خوفزدہ ہے۔ ان 3 دنوں کے دوران وہ صرف ایک بار رضیہ کے گھر گیا تھا، وہ بھی محض 10-15 منٹ کے لیے۔ اس نے رضیہ اور اس کے گھر والوں کو یہ بتایا ہے کہ کاغذات کہیں گم ہو گئے ہیں اور نئے کاغذات کی تیاری میں تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ وہ ان لوگوں کو تسلی دے کر واپس آ گیا، لیکن رضیہ اور اس کے گھر والے واقعی پریشان ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھلا کاغذات گم کس طرح ہو سکتی ہیں، اور انہیں اب عبدالحمید کی باتوں کا بھروسہ نہیں رہا۔ تاہم وہ پوری امید ہے کہ شاید 1 ماہ بعد رضیہ کو باہر جانے کا موقع مل جائے۔ ہم لوگ اس وقت رضیہ اور اس کے گھر والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان سے بہت دور ہیں، لہٰذا فی الحال انہیں جذباتی صدمہ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ جب ہم کراچی واپس چلیں گے تو پھر ان لوگوں کے بھی مالی مسائل حل کر دیں گے۔ لیکن عبدالحمید نے ظاہر الیاس کو اپنی روانگی کی پہلے سے اطلاع دے دی ہوگی، میں نے کہا۔ کیا عبدالحمید نے اپنے اور رضیہ کے نہ پہنچنے کے بارے میں الیاس کو بذریعہ تار یا بذریعہ ٹیلی فون کوئی پیغام بھجوایا؟ یہاں بھی قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہے، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عبدالحمید نے الیاس کو اپنی روانگی کی صحیح تاریخ سے مطلع نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے فون پر یہ کہا تھا کہ وہ اسی ہفتے کے دوران آ جائے گا۔ اس لیے عبدالحمید نے فی الحال اس بات کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا کہ الیاس کو اپنی آمد کے التوا کے بارے میں کوئی اطلاع دے۔ جبکہ یہاں الیاس کے پاس عبدالحمید اور رضیہ پہنچ بھی گئے اور رضیہ نے اپنا کام دکھا بھی دیا۔ طالوت نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بات بھی ہمارے حق میں کہی، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کراچی میں عبدالحمید کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ اس کے اور رضیہ کے مسقط نہ پہنچنے پر الیاس کو کسی قسم کی تشویش لاحق نہیں ہوگی اور وہ چند دن تک اطمینان کے ساتھ اس عمل کا ڈرامہ دیکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ ان دنوں اس کے گھر میں کوئی نئی اور تحیر خیز بات ظہور پذیر نہیں ہوگی، اس لیے وہ یہی سمجھے گا کہ ان عامل صاحب ہی کی ذات گرامی کا کرشمہ ہے، اور عامل صاحب بھی عبدالحمید کو بیوقوف بنا کر اسے اچھی خاصی رقم کاٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہماری بلا سے۔ طالوت نے کہا، حرام کی کمائی حرام میں ہی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ اور عبدالحمید اور سعیدہ کا معاملہ کیسا جا رہا ہے؟ میں نے طالوت سے پوچھا۔ صابرہ اپنے میکے سے واپس آ گئی یا نہیں؟ صابرہ ابھی اپنے میکے میں ہی ہے، طالوت نے جواب دیا۔ عبدالحمید ایک دن وہاں گیا تھا اور یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر اسے اپنی روانگی ملتوی کرنی پڑی ہے، لیکن اگلے چند روز میں وہ روانہ ہو جائے گا۔ اس لیے صابرہ اپنی والدین کے ہی گھر رہے۔ جہاں تک عبدالحمید اور سعیدہ کے معاملے کا تعلق ہے تو وہ معاملہ اپنے پورے زور و شور سے جاری ہے۔ سعیدہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو عبدالحمید صابرہ کو طلاق دے ہی دے گا اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ عبدالحمید نے اگر بالفرض صابرہ کو طلاق دے بھی دی تو وہ دوسری شادی اس جیسی غریب ملازمہ کے ساتھ کرنے سے تو رہا، اسے تو وہ محض ایک کھلونے کے طور پر استعمال کر رہے۔ اگر اس نے دوسری شادی کی بھی تو کسی مالدار عورت سے کرے گا۔ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، لعنت بھیجو، میں نے کہا۔ ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بیچاری رضیہ اور اس کے گھر والوں کو اذیت سے نجات دلائی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کام میں غیر ضروری تاخیر نہ ہو۔ جو بھی تاخیر ہو رہی ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہی، طالوت نے کہا۔ دراصل یہاں آ کر کچھ چکر ہی ایسا چل گیا ہے کہ ہم پھنس گئے۔ اتنے میں ہمارے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ آپریٹر نے بتایا کہ کراچی سے سلسلہ مل گیا ہے اور ہم اپنے مطلوبہ نمبر پر بات کر سکتی ہیں۔ ادھر سے شکیلہ بول رہی تھی۔ پہلے میں نے شکیلہ سے بات کی اور اسے بتایا کہ بعض کاروباری مصروفیات کی بنا پر ہمیں اپنے قیام کی مدت میں توسیع کر دینی پڑی ہے۔ جی، بجا ارشاد ہوا، شکیلہ نے طنزیہ اور مزاحیہ لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں کی کاروباری مصروفیات تو میں خوب سمجھتی ہوں، بہرحال یہ فرمائیے کہ واپسی کب تک ہوگی؟ تم اپنے میاں سے براہ راست پوچھ لو، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور ریسیور طالوت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ طالوت چند منٹ تک شکیلہ سے باتیں کرتا رہا اور اس نے شکیلہ کو بتایا کہ ہم لوگوں کو اندازاً 2 ہفتے کا وقت لگ جائے گا۔ فون پر بات ختم کرنے کے بعد طالوت نے مجھ سے کہا، اب ہمیں پہلے تو ایک چکر ہسپتال کا لگانا چاہیے اور اس کے بعد ہارون اینڈ کمپنی کی خبر لینی چاہیے کہ اب وہ لوگ کیا پروگرام بنا رہے ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ فی الحال یوں سمجھ لو کہ ہمیں گھر سے 15 دن کی چھٹی مل گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ 15 دن سے بہت پہلے ہی ہم یہاں سے فارغ ہو کر کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ آثار تو ایسے ہی نظر آتے ہیں، میں نے کہا۔ سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہارون گروپ، بلکہ یوں کہو کہ خود ہارون حمادی کے سلسلے میں کیا پروگرام بناتے ہیں اور شہاب الدین اس کے پروگرام کی طرف کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تقریباً شام ہو رہی تھی جب ہم لوگ ہسپتال پہنچے۔ ہم دونوں مخفی حالت میں تھے۔ پہلے تو ہم فریدوں کے کمرے میں گئے۔ فریدوں کی حالت پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر تھی، لیکن اس کے چہرے اور گردن پر جا بجا پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اگرچہ پورے طور پر اپنے ہوش و حواس میں تھا، لیکن ذہنی طور پر سخت پریشانی اور خوف کا شکار تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگلے 2 دن تک اپنے گھر جا سکتا ہے اور جب زخم پوری طرح بھر جائیں گے اس وقت وہ چاہے تو پلاسٹک سرجری کروا سکتے ہیں۔ فریدوں کے کمرے سے نکل کر ہم لوگ الیاس کے کمرے میں گئے۔
اس وقت اس کے کمرے میں نرس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہارون، اس کے دونوں ساتھی اور جواد ابھی تک نہیں آئے تھے۔ الیاس نرس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بھی مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی وحشت اور دہشت صاف نظر آ رہی تھی۔ پرسوں آپ کو ہسپتال سے چھٹی مل جائے گی، نرس اسے کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ گھر پر آرام کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہر 2 دن کے بعد آ کر آپ کے زخموں کا معائنہ کرے گا اور ڈریسنگ بھی کرے گا۔ جب زخم پورے طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تب آپ کو پلاسٹک سرجری کے لیے کسی ماہر سرجن سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، الیاس نے ایک ٹھنڈا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کمبخت نے تو میری شکل ہی بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد میرا چہرہ کافی بدوزہ نظر آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا، نرس نے محتاط انداز میں کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے گالوں کا گوشت کئی جگہ سے اس پوری طرح سے ادھر گیا ہے کہ زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی جلد اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آئے گا۔ جا بجا گومڑے یا گڈھے نمودار ہو جائیں گے جو بدنما معلوم ہوں گے۔ انہیں دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن پلاسٹک سرجری کے بعد آپ کا چہرہ مکمل طور پر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ یہ میں بیٹھے بٹھائے نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، الیاس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تھی کون جس نے آپ کی یہ حالت بنا دی؟ نرس نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے وہ کوئی عورت تھی جو آپ پر حملہ ور ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک عورت نے آپ جیسے تندرست و توانا مرد کو کس طرح اپنے قابو میں کر کے اس قدر بری طرح زخمی کر ڈالا۔ وہ بظاہر تو کوئی عورت ہی تھی، الیاس نے آہستگی سے کہا، لیکن در حقیقت وہ کوئی بدرو تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کوئی بدرو تھی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا چولا بدل ڈالا۔ ایک نوجوان اور حسین عورت کی جگہ وہ ایک ڈائن بن گئی اور مجھ پر وحشیوں کی طرح پل پڑی۔ میں اس ہسپتال میں گزشتہ 12 سال سے کام کر رہی ہوں، نرس نے کہا، لیکن آج تک اس قسم کا کوئی کیس ہسپتال میں نہیں آیا۔ آپ اور آقائے فریدوں وہ پہلے افراد ہیں جو اس قسم کے معاملے کا شکار ہو کر ہسپتال آئی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے چہروں اور گردنوں کے زخموں کا معائنہ کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زخم کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی وحشی درندے نے لگائے ہیں۔ ابھی الیاس کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ ہارون، اس کے ساتھ مارش اور جیکب اور ان سب کے پیچھے پیچھے جواد کمرے میں داخل ہوئے۔ الیاس نے نرس کی طرف دیکھا، وہ فوراً اس کا مطلب سمجھ گئی اور کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی۔ میں باہر برآمدے میں بیٹھی ہوں، اس نے جاتے جاتے الیاس سے کہا۔ اگر آپ کو اس دوران میری کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا، میں آ جاؤں گی۔ شکریہ سسٹر، الیاس نے جواب دیا۔ ہارون اور اس کے ساتھی الیاس کے بستر کے گرد کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ہارون نے الیاس کو تفصیل کے ساتھ اس گفتگو سے آگاہ کیا جو اس کے اور شہاب الدین کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ الیاس کے صحت یاب ہو جانے کے بعد وہ شہاب الدین کو ایک خاص کام سونپنا چاہتا ہے، اور شہاب الدین نے اس کام کی انجام دہی کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں شہاب الدین قابل اعتماد آدمی ہے؟ ہارون نے اسے سوال کیا۔ کیا میں جس اہم کام کے بارے میں سوچ رہا ہوں اسے شہاب الدین کے سپرد کیا جا سکتا ہے، اور کیا تمہارے خیال میں وہ اس کی سر انجام دہی کے قابل ہے؟ جہاں تک قابل اعتماد ہونے کا تعلق ہے تو میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شہاب الدین قطعی طور پر قابل اعتماد آدمی ہے۔ اس نے ماضی میں بھی ہماری بہت مدد کی ہے اور ہمیں بڑی قیمتی معلومات فراہم کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اہم سے اہم معاملے میں اس پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے اسے اشارہ دے کر غلطی نہیں کی، ہارون نے کہا۔ ابھی میں نے اسے صرف اشارہ دیا ہے اور کام کی تفصیلات اور طریقہ کار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا ارادہ ہے کہ جب تم صحت یاب ہو کر گھر واپس آ جاؤ گے تو اس وقت ہم تو مل کر حمادی کو ٹھکانے لگوانے کا کوئی ایسا جامع اور بے عیب منصوبہ تیار کریں گے جس پر شہاب الدین بآسانی عمل کر سکے۔ منصوبے پر کامیابی کے ساتھ عمل ہو جائے، اس کے بعد ہمیں شہاب الدین کی پرواہ نہیں کہ وہ بچتا ہے یا پکڑا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ قدم اٹھایا ہے یا اسے اس کام کے لیے کس نے رشوت دی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان کوئی چیز تحریری صورت میں موجود نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پولیس شہاب الدین کو حمادی کے آدمی کی حیثیت سے جانتی ہے، ہمارے آدمی کی حیثیت سے نہیں، اس لیے اگر وہ گرفتار بھی ہو جائے اور ہمیں ملوث کرنا چاہے تو اسے اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ نے بہت دور کی بات سوچی ہے، الیاس نے جواب دیا۔ یہ بات یقیناً سب کو ہی معلوم ہے کہ شہاب الدین کا تعلق حمادی کے گروہ سے ہے۔ ہمارے مخبر کی حیثیت سے تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے اگر وہ پھنس بھی جائے تو ہماری بلا سے۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا، جواد نے کہا۔ وہ کیا؟ ہارون نے اپنی بھویں سکیڑ کر جواد کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ کر کہا۔ وہ یہ کہ جب شہاب الدین اپنا کام کامیابی کے ساتھ پورا کر لے اور ہمارا مقصد حل ہو جائے تو ہمیں شہاب الدین کی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں وہ ہمیں کبھی بلیک میل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ شہاب الدین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، وہ صاف بچ کر نکل جائے اور اس کے بعد وہ ہمیں یہ دھمکی دے کہ اگر ہم اس کا مطالبہ پورا نہیں کریں گے تو وہ حمادی کے گروہ کے لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ کام ہم لوگوں نے انجام دیا ہے، یا وہ بلیک میلنگ کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے سوائے پولیس کے پاس جانے کے، کیونکہ پولیس کے پاس جانے کی صورت میں
اسے اس بات کا خوف لاحق رہے گا کہ وہ خود بھی نہیں بچ سکے گا۔ تم نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، ہارون نے شفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہمیں حمادی کے بعد شہاب الدین کا قصہ بھی پاک کرنا ہوگا۔ مجھے آئندہ 2 دن کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا، الیاس نے کہا۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے بیٹھ کر کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ تم ایسا کرو، ہارون نے الیاس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کہ عبدالحمید کو کراچی فون کراؤ اور اسے کہو کہ وہ یہاں آ جائے۔ اس کے لیے دوبارہ ویزا کا حصول بالکل آسان بات ہے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ تمہیں کراچی بھیجوں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک زخمی اور بدنما چہرے کے ساتھ تمہارا کراچی جانا مناسب نہیں ہوگا۔ تم عبدالحمید کو فوراً یہیں بلوا لو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جب کہ میں یہاں موجود ہوں، تم خود اس سے مل کر رضیہ کے بارے میں تمام باتیں معلوم کر لو، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ حمادی کے لوگوں نے کراچی میں ہی رضیہ سے خفیہ طور پر کوئی معاہدہ کر لیا ہو اور اسے اس کی قیمت ادا کر کے اس کے ذریعے یہ نئی تکنیک استعمال کی ہو جس سے ہم لوگ ناواقف ہیں اور جس نے ہماری عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ اور میں اپنے اس شعبے کو ایک بار پھر دہراؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ عبدالحمید خود بھی درپردہ طور پر اس سازش میں شریک ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے یہاں بلا کر اچھی طرح پوچھ گچھ کی جائے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ مارش اور جیکب لوگوں کی زبانیں کھلوانے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں۔ ہارون کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں باس، الیاس نے کہا۔ میں آج ہی جواد کے ذریعے عبدالحمید کو کراچی ٹرنک کال کروائے دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ وہ فوراً یہاں پہنچ جائے۔ اور سنا جواد، ہارون نے جواد سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر وہ کوئی بھی عذر پیش کرے تو تمہارے پاس اس کا جواب پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک اسے زر مبادلہ نہیں دے گا کیونکہ وہ صرف چند روز پہلے غیر ملکی سفر پر جا چکا ہے، تو تم اسے کہہ دینا کہ وہ صرف ٹکٹ خرید کر یہاں چلائے، رقم وغیرہ کی فکر نہ کرے۔ ویزا کے سلسلے میں وہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کیونکہ ہمارے آدمی وہاں موجود ہیں، اور اسے فوراً دوبارہ ویزا مل جائے گا، یا شاید اسے دوبارہ ویزا کی ضرورت ہی نہ ہو۔ وہ اسی ویزا پر دوبارہ سفر کر سکتا ہے کیونکہ اس نے یہاں محض 2 دن قیام کیا تھا۔ بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ اس کی بیوی بیمار ہے جیسا کہ اس نے الیاس کو بتایا تھا، تو اسے کہہ دینا کہ باس کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہسپتال میں داخل کر کے اسے ڈاکٹروں اور نرسوں کی نگرانی میں دے کر فوراً چلائے، اور یہ کہ یہاں اس کے قیام کی مدت 2-3 روز سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ان تمام باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا اور اس کے کسی عذر کو قبول نہ کرنا۔ اگر اس کے دل میں چور ہوگا تو وہ یہاں آنے سے کترائے گا اور بہانے تراشے گا۔ تم اس کی باتوں کو بڑے غور سے سننا اور پھر مجھے پوری تفصیل سے بتانا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ بہتر ہے باس، جواد نے جواب دیا۔ میں بھی جاتے ہی کراچی کے لیے ٹرنک کال بک کرواتا ہوں اور عبدالحمید کو آپ کا پیغام پہنچائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ تھوڑی دیر تک اور الیاس کے پاس بیٹھے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی وہاں سے باہر نکل آئے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے طالوت سے پوچھا۔ جواد تو اب جاتے ہی کراچی کے لیے ٹرنک کال بک کرائے گا اور میں اس بات کا بندوبست کر دوں گا کہ جب تک ہم دونوں جواد کے پاس موجود نہ ہوں اس وقت تک لائن نہ ملے۔ اس اسنا میں ہم ایک چکر ذرا حمادی کے اڈے کا لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا رنگ ڈھنگ ہے۔ کیا شہاب الدین حمادی سے مل کر اسے تمام باتیں بتا چکا ہے؟ میں نے طالوت سے پوچھا۔ ابھی نہیں، طالوت نے جواب دیا۔ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک حمادی اور شہاب الدین کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ حمادی صبح سے لے کر اب تک کہیں مصروف رہا ہے اور اس نے ابھی تک شہاب الدین کو طلب نہیں کیا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد شہاب الدین اور حمادی کی ملاقات ہونے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات کے وقت ہم موجود رہیں تاکہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو خود سن سکیں۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، میں نے کہا، اور طالوت میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ہم تھوڑی دیر بعد ایک نہایت عالیشان اور محل نما مکان کے سامنے کھڑے تھے جو واقعی فریدوں کے مکان سے کسی طرح کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکان کا گیٹ اندر سے بند تھا۔ گیٹ کے ساتھ ستون پر بجلی کی گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ طالوت نے گھنٹی کا بٹن دبایا، فوراً ہی گیٹ اندر سے کھلا اور ایک سیاہ ملازم برآمد ہو کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس اسنا میں ہم دونوں اندر داخل ہو چکے تھے اور گیٹ کے اندر کھڑے ہو کر ملازم کی حیرانی و پریشانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ اندر واپس آ گیا۔ اس نے گیٹ اندر سے بند کر لیا۔ چند لمحے تک وہ کچھ سوچتا رہا اور پھر گیٹ کے اندر کی طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص پوری طرح مسلح تھا۔ اس کے پہلو میں ایک ریوالور لٹک رہا تھا اور شانوں سے کارتوسوں کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ایک تنومند اور بھاری بھرکم جسم کا آدمی تھا۔ طالوت نے میرا ہاتھ دبایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ کسی شرارت کے موڈ میں ہے۔ اچانک وہ موٹا چوکیدار ایک دم اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بری طرح اچھل کود کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا اور ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مار رہا تھا، گویا کسی اندیکھی چیز کو پکڑنے کی یا اسے اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ طالوت اس کی بغلوں میں یا پیٹ میں گدگدی کر رہا ہے۔
चौकीदार बुरी तरह हंस रहा था और इसके साथ ही परेशान होकर चीख भी रहा था। इस वक्त वो दो अजीबोगरीब और मुतजाद कैफियतों का शिकार था। यहाँ ये तमाशा जारी था कि अचानक गेट पर किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ के साथ ही चौकीदार अपनी असली हालत पर वापस आ गया। तालूत ने अब उसे छोड़ दिया था। चौकीदार हाँफता कांपता गेट की तरफ लपका। उसकी हालत गैर हो रही थी और वह सख्त खौफसदा और सरासीमा नजर आ रहा था। वो चारों तरफ नजरें दौड़ा दौड़ा कर देख रहा था और अपने दोनों हाथ खला में फैला फैला कर किसी अनदेखी चीज़ को टटोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जाहिर है कि उसके हाथ क्या लगता। उसका चेहरा और पेशानी पसीने से तर हो गई। इसी दौरान हारन दोबारा बजा और चौकीदार अपने आप को संभालता हुआ लपकता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। उसने अंदर की तरफ से गेट का कुंडा खोलकर बाहर झांका और फिर पूरा गेट खोल दिया। एक गाड़ी बहुत आहिस्तगी के साथ अंदर दाखिल हुई। उसमें शहाबुद्दीन तन्हा बैठा हुआ था। गाड़ी गेट के अंदर दाखिल होने के बाद चौकीदार के पास आकर रुक गई और शहाबुद्दीन ने हैरत भरी नज़रों से चौकीदार की तरफ देखते हुए गाड़ी के अंदर से ही कहा, अरे नुमान, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे चेहरे से इस कदर घबराहट क्यों टपक रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कहीं अचानक बीमार तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सैयदी शहाबुद्दीन, नुमान ने जल्दी से जवाब दिया। कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अंदर तशरीफ़ ले जाइए। शहाबुद्दीन बेयकीनी के आलम में नुमान को घूरता हुआ गाड़ी अंदर ले गया। नुमान ने अपने माथे पर से पसीने के कतरे पहुंचे और गेट को दोबारा बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी हालत वाकई बड़ी गैर हो रही थी। वह अब किसी नीम दीवाने की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। हमने नुमान को तो उसी हालत में छोड़ा और हम दोनों तेज़ी से वहां पहुंच गए जहां शहाबुद्दीन अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। एक और मुलाजिम ने जल्दी से आगे आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और शहाबुद्दीन उसमें से बाहर निकल आया।